نہیں ہم رات بھر نہیں پڑھیں گے. محترم سامعین اکرام، میں 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں. لبو، رخسار، زلف، یہ سب بات نہیں کروں گا. نوجوانوں، آپ لوگوں کو جو مصرے دینے والا ہوں 4 مصرے میں شریک ہوئیے گا. اگر آپ کے عمل کرنے کے لائق مصرا ہو تو جڑ جائیے گا. مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد عطا کریں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، کیا کہنے دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی. لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں. بھائی زندہ باد زندہ باد. واہ 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 وفا نہیں ہوتی. زوردار تالی ایک مرتبہ بجائیے. نوجوانوں، اگر یہ مصرع آپ کے من والا تھا، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی جب دعا لگتی ہے تو انسان زندگی میں کیسے کامیاب ہو جایا کرتا ہے اسے کبھی اندازہ نہیں ہوتا. 4 مصرے پڑھتا ہوں. نوجوانوں، اللہ کرے آپ لوگ اس مشاعرے سے کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں، سنیں. کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی. لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم کو برباد کیا کہنے ہیں. بابا بابا بھائی زندہ باد زندہ باد. تالیاں کمزور ہے، تالیاں کمزور ہے. ایک مرتبہ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک زوردار تالیاں بجائے. پیش کرتا ہوں یہ شعر، سنیں. کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی. لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی. تم کو برباد کر کے چھوڑے گی. بہت شکریہ. آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں ان نوجوانوں کے حوالے جن کے والد محترم سعودی رہتے ہیں. ان کے حوالے 4 مصرے کرتا ہوں. بات اگر سچی لگے تو جی این پور، بلریا گنج، اعظم گڑھ اپنے آپ میں ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے. آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ سعودی جائیے، دبئی جائیے، العین جائیے، شارجہ جائیے، آپ کو پورا پورا خطہ، پورا پورا قبیلہ آپ کو اعظم گڑھ کا دیکھنے کو ملے گا. ان تمام بچوں کے حوالے یہ 4 مصرے کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کہ لبو، رخسار، چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے. کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. لبو، رخسار، چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے. حسینوں کی ادائیں قاتلانہ بھول جاؤ گے. اگر تمہیں دیکھ لو گے باپ کی حالت سعودی میں، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ. بھائی زندہ باد زندہ باد. بھائی مقدر پڑے، مجمع سے آواز آ رہی ہے. کیا کہنے ہیں. آپ کا غزل میں الگ ہی انداز ہے بھائی. نعتیہ ڈائز کا الگ، غزل کا الگ. شعر اگر سچا اور اچھا رہا ہو تو ایک مرتبہ آپ سب جلد سے زوردار تالیاں بجائیں
اور مجھے یہ نہ محسوس ہونے دے کہ اسد اعظمی تم صرف نعتیہ مشاعرے کی ہیرو نہیں ہو، تم کہیں نہ کہیں غزل کے بیچ مشاعرے پڑھ لیا کرتے کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ تالیاں بجائیے تو میں ان 4 مصروں کو آپ تک ارشاد۔ پہنچاؤں۔ لب و رخسار چشم و زلف و شانہ بھول جاؤ گے، حسینوں کی ادائیں قاتلانہ بھول جاؤ گے، اگر تمہیں دیکھ لو گے باپ کی حالت سعودی میں، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ گے، قسم سے بے وجہ پیسے اڑانا بھول جاؤ گے۔ 4 مصرے اس ماں کے لیے پڑھتا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب کی مائیں ہیں نوجوانوں، ماں کی قدر کریں اگر آپ سب کو جنت پانا ہے، ماں کی قدر کریں، ماں کو کبھی اف تک نہ کہیں، والد محترم کو کبھی اف تک نہ کہیں۔ حدیث کا ایک مفہوم جوڑتا ہوں اور اگر شاعری ہو گئی ہو تو آپ کی دعائیں مانگتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ اجر وہ بے حساب پائے گا، اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتبہ لا جواب پائے گا، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں بابا۔ ایک حج کا ثواب پائے گا، پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا۔ آئیے ایک مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم پڑھوں گا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک نظم آپ سب کو سنا کر ہی جاؤں گا۔ ایک مطلب 2-3 شعر سن لیجیے۔ ارشاد۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نہ ہو جس گھر کا مالک باپ وہ زندان لگتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ شریک ہوئیے گا ایک مصرے میں، پیش کرتا ہوں سنیں۔ نہ ہو جس گھر کا مالک باپ وہ زندان لگتا ہے، بنا ماں کے ہنسی بنگلہ بھی قبر سے لگتا ہے۔ کیا کہنے ہیں بابا بابا، ہنسی بنگلہ بھی قبر سے لگتا ہے، گھروں کی رونقیں تو صرف بہنوں کی بدولت ہے۔ کیا کہتے ہیں نوجوانوں شریف ہوئیے گا ایک مصرے میں، پیش کرتا ہوں سنیں۔ گھروں کی رونقیں تو صرف بہنوں کی بدولت ہے، بہن ہوتی نہیں جس گھر میں وہ ویران لگتا ہے، بہن ہوتی نہیں جس گھر میں وہ ویران لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ یہ شعر آپ لوگوں کے مطلب کا آنے والا ہے، اشارے اشارے میں پوری بات ہو جائے گی، جس کے ساتھ یہ حادثات گزرے ہوں گے اس تک یہ شعر پہنچ ہی جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بڑے بھائی نے سب بھائی کو والد بن کے پالا ہے۔ اگلی لائن کا استقبال کیجئے گا، پیش کرتا ہوں سنیں۔ بڑے بھائی نے سب بھائی کو والد بن کے پالا ہے، مگر افسوس وہ سب کو عذاب جان دیتا ہے، افسوس وہ سب کو عذاب جان لگتا ہے، مگر افسوس وہ سب کو عذاب جان لگتا ہے۔ مراکش
لندن و جاپان دیکھا اور پیرس بھی. شریک ہوئیے گا اگلی لائن میں، پیش کرتا ہوں سنیں. مراکش لندن و جاپان دیکھا اور پیرس بھی، جہاں میں سب سے پیارا اپنا ہندوستان لگتا. پیارا اپنا ہندوستان لگتا ہے، جہاں میں سب سے پیارا اپنا ہندوستان لگتا ہے. ایک نظم پڑھتا ہوں. ارے یار میرے دل کی بات چھینا آپ سب نے. کیا بات. ہاں آئیے ایک نظم پڑھ رہا ہوں. ایک نظم پڑھ رہا ہوں، فلسطین کے حوالے سے بھی پڑھ دوں گا، جاتے جاتے ایران کے بھی حوالے سے پڑھ کر چلا جاؤں گا. پوری دنیا اس سلیوٹ کر رہی ہے آیت اللہ خامنئی صاحب کو. لوگ طرح کی بات کریں، کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اور اس مظلوم کے ساتھ کوئی بھی اگر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کہا وہی تمہارا بھائی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں اس بات کے لیے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. ایک نظم پڑھوں گا، لیکن اس سے قبل آئیے ایک خوبصورت سی نظم پڑھوں. فلسطین کا جب ذکر آیا ہے تو ان معصوم بچوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جن کے آپ کے سامنے عید آ جاتی ہے، بقرعید آ جاتی ہے، خوشیاں منا لیا کرتے ہیں. کبھی ان معصوم بچوں کا ذہن میں خیال آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو اس نظم کو سنیے اور ان کا درد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. محشر کا سما ہے غزہ میں، محشر کا سما ہے غزہ میں، بس آہ فغا ہے غزہ میں. کربل کے نظارے ہو جیسے میں عید مناؤں گا کیسے. تم عید منانا اچھے سے، تم عید منانا اچھے سے. کاشف بھائی آپ کے حوالے سے یہ بن. کس کو میں سناؤں اپنا غم، کس کو میں سناؤں اپنا غم. زخموں کی دوا ہے نامرہم، ہر سمت بپا ہے ایک طوفان. بس موت کا منظر ہے رقصاں، اب کون سنے یہ درد و علم. ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم، اب چاند بھی دھندلا لگتا ہے. بن ماں کے بھلا کیا لگتا ہے. میرا بچپن مجھ سے چھین لیا، ممتا کی ردا کو کھینچ لیا. سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر کوئی پرایا لگتا ہے. تم عید مناؤ اچھے سے، کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم. ہم لوگ منائیں گے کیسے، اب فکر ہماری چھوڑو تم. تم لوگ نئے کپڑے پہنو، ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے. پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے. پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے. تم کرنا نماز عید ادا، ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے. تم عید منا. کیا کہنے ہیں بابا، کیا منظر کشی کی ہے بابا. عید منانا اچھے سے. بہت شکریہ حاضرین گرامی. آئیے وہ آخری نظم پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ. میں نہیں پڑھ پاتا
वो लबो रुखसार से बातें करने वाली गजल मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नज्म पढ़ता हूँ और हालात से बात करता हूँ। ईरान में जो मामला हुआ, फलस्तीन में जो मामला हुआ, उन मासूम बच्चों का दर्द हम शायर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। एक मतलब यहाँ से पढ़ता हूँ, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ कि अल्लाह आपकी जाबाजी को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब आजमगढ़ के आप अच्छे लोग हैं। आजमगढ़ हमेशा इन्हीं वजहों से जाना जाता है कि आप हक बात करते हैं, आप सच बात करते हैं। कहीं ना कहीं खून इस रग में दौड़ रहा है आजमगढ़ का। तो ये बच्चा एक खूबसूरत सी नज्म आपको सुनाता है, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मतलब सुने। अकाबो शाहीनो शहबाज, अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामनेई जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा। क्या बात है, सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। अब यहाँ से बंद सुनिए कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गमख्वार, अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। यतीमों बेबस के गमख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया। आइए अगली लाइन आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जालिम के कभी तरफदार मत होइएगा, चाहे आपकी जान चली जाए। एक बंद पेश करता हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान, यही आका का है फरमान, इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद रहमत तमाम बड़े शोरा बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर शायर बैठे हुए हैं। इन तमाम की मौजूदगी में रामिश भाई मेरे बड़े करम फरमा हैं। अली मोहम्मद मेरा दोस्त है। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि कुफरो इस्लाम की जंग है ये, शरीक होना आजमगढ़ के लोगों, कुफरो इस्लाम की जंग है ये, फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसू सुलझाओ, दिखा दो फिर से मेरी जान। अब शरीक होइएगा आजमगढ़ वालों, दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान, तुझे जी सुनना चाहते हैं? अच्छा
तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। देखिए मेहताब आलम साहब कन्वीनर, इसार प्रधान साहब कन्वीनर आज के मुशायरे के हैं। एक बार दोनों कन्वीनर के लिए अच्छी सी तालियां बजाइए हमारे मेहमान के लिए। एक शेर में बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, खुशबू को पूरी जानिब रवाना कर दिया। कामयाब मुशायरे के लिए असद आज़मी आपके सामने। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में खड़ा हूँ, घर में हमेशा अपने बड़े भाइयों की बातों को माना जाता है। क्या बात। जब अपने छोटे भाई अपने से हुक्म करें तो उनकी बातों को भी माना जाता है। हमारे वालिद मोहतरम की उम्र के लोग हमारे सामने बैठे हैं जो वही दर्जा रखते हैं, तो आप लोगों का हुक्म हो तो माना जाता है। इस वजह से मैं आकर खड़ा हो गया हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। काशिफ हसनैन साहब की मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और शायरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखे, उर्दू की खिदमत करते हैं। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक खूबसूरत सी नज्म और आपको सुनाता हूँ। एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कभी कहा था कि परदेश में मत जाओ, घर ही पर रहो। परदेश में मत जाओ, घर ही पर रहो। घर पर आप बैठकर क्या करेंगे? आप 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, 3 महीने बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, उसके बाद वाइफ आपकी लात मारकर भगाएगी कि आप जाइए, जब तक पैसे कमा कर नहीं लाओगे तब तक घर में एंट्री नहीं है। क्या बात है। ये सारे मामले जो हैं वो भी हमारे सामने से गुजरते हैं, तो हम भी मर्द हैं, हम क्यों खामोश रहेंगे? हमने भी जवाब देने की कोशिश की है। और आजमगढ़ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया सुनती है इस नज्म को जो मैं अभी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 4 मिसरे पहले पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, उसके बाद वो नज्म पढ़कर आप लोग मुझे विदा कीजिएगा यहाँ से मोहब्बतों के साथ। पेश करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा लें। करता हूँ रजब भाई, आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। जिसको माँ से मोहब्बत होगी वही मेरे शेर पर तालियां बजाएगा। अब जिम्मेदारी आपकी है कि मोहब्बत आपको किससे है, माँ से ज्यादा है या सास से ज्यादा है। शेर पढ़ता हूँ, यहाँ से मतलब सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल, अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू। माँ का मकाम देखिए। और ये शेर पेश करता हूँ, सुने। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। कसम की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल। बहुत शुक्रिया। आइए परदेसियों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ इस मुशायरे से, मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। शरीक होइएगा। ये वाला भी मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है। आप लोग खड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन में ना खड़े हो तो कुर्सियां लेकर बैठ जाए तो और अच्छे लगेंगे। अल्लाह आपके खड़े होने को कबूल करे, अल्लाह आपके बैठने को कबूल करे। मतलब यहाँ से पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। क्या बात। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। कैसे परदेस ना जाऊं, पेश करता हूँ, यहाँ से सुने। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती। मेरे घर की है जो
بدحالی مٹے گی کیسے، ہم سفر لب پہ تیرے لالی سجے گی کیسے، قرض سالوں کا ادا جاؤں میری کیسے ہوگا، میں نہ جاؤں گا جو پردے سے تو پھر کیا ہوگا، کیسے پردے سے نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں، میں نہ جاؤں گا جو پردے سے تو پھر کیا ہوگا، چند روپیوں پہ بھلا کیسے گزارا ہوگا، قرض خواہ گھر کا لگاتے ہیں ہمیشہ چکر، ان کی آواز لبے بام سے ہوتی ہے سحر، کاٹ مالک کی میرا جینا تو دو بھر ہے کیا، میں نے رخ اس لیے پردیس کا دل بر ہے کیا، کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں۔ آخری بند آپ کے حوالے سے کنوینر مشاعرہ اسرار بھائی، ان کی بڑی ضد تھی کہ اسد آپ کو آنا ہے کسی بھی حال میں، میں اس نظم کا آخری بند پڑھتا ہوں مہتاب بھائی کے حوالے سے، اسرار بھائی، حاجی عبدالرحیم صاحب، آپ سب کے حوالے سے آخری بند پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ جب میں لوٹوں گا وطن اپنے تو پھر کیا کہنا، ہاں بھابھی سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہیں بنارس لینے کے لیے کہ ہسبینڈ کی شکل مجھ سے پہلے کوئی نہ دیکھے، سب سے پہلے میں ہی دیکھوں گا، وہ محبت ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ پیش کرتا ہوں تو 2.5 سال کے بعد جب واپس آنا ہوتا ہے تو الگ الگ خیالات دل میں آتے ہیں، وہ خیالات کہاں سے ہمارے سامنے آئیں گے، 2.5 سال کے بعد ملنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ پیش کرتا ہوں بند ملاحظہ فرمائے کہ جب میں لوٹوں گا وطن اپنے تو پھر کیا کہنا، کھن کھنائیں گے تیرے ہاتھ میں چوڑی کنگنا، کھن کھنائیں گے تیرے ہاتھ میں چوڑی کنگنا، عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی، عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی، چار پائی کی جگہ پھر تو مسحری ہوگی، تالیاں بجائیے سردار، عیش و آرام ہوں گے رنج کی دوری ہوگی، چار پائی کی جگہ پھر تو مسحری ہوگی، سرخ جوڑے میں قسم تیری جو سج جاؤ گی، پہلے شب کی وہی دلہن ہی نظر آؤ گی۔ کیا کہتے ہیں بابا بابا، اب نہیں